الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ تمنا ہے دل کی، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک مقدس سچا برحق کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کو محفوظ ترین طریقے سے اپنے محبوب نبی سید الانبیاء، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام پاک کو اپنے دل میں محفوظ کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس منتخب قدسی صفات جماعت کے سامنے الفاظ کی شکل میں بھی بیان فرمایا، اور عمل کی صورت میں بھی ان کو کر کے دکھایا، اور پھر امت کے لیے نمونہ معیار اپنے شاگردوں کو قرار دیا۔ فرمایا کہ قیامت کی صبح تک جو لوگ میرے اختیار کی ہوئی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر چلیں گے، وہ کامیاب ہوں گے، اور جو ان کا راستہ چھوڑ دیں گے وہ ناکام ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مختلف اوصاف حمیدہ میں سے ایک اہم اور بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی باتوں پر، اللہ کے حکموں پر، اللہ تبارک و تعالی کے فرامین و ارشادات پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اندھا اور بن دیکھا اعتماد کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی ایک خاص صفت ہے، اور یہ صفت ان سے لے کر کے آج تک چل رہی ہے۔ اللہ تعالی کی ذات پر اعتماد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد، اللہ تبارک و تعالی کی بات پر اعتماد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد، اور بن دیکھے اعتماد، آنکھیں بند کر کے اعتماد، اندھا اعتماد، اسی کا نام ایمان ہے۔ قرآن مجید پہلا سپارہ شروع ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلی آیت مکمل ہوگی جس نے گارنٹی دے دی قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ شک و شبہ سے پاک ہے، اور ساتھ اس کا مقصد بتلا دیا کہ یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اب اس کے بعد جو متقی لوگ ہیں، جو قرآن کی ہدایت سے نفع اٹھانے والے لوگ ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ انسان سن کر کے مانے تو اپنے کان پہ اعتماد کیا، دیکھ کر کے مانے تو اپنی آنکھ پر اعتماد کیا، تجربے کے بعد مانے تو اپنے عقل پہ اعتماد کیا۔ ایک آدمی نے دیکھا بھی نہیں ہے، سنا بھی اس سے پہلے نہیں ہے، تجربہ بھی اس سے پہلے نہیں کیا، لیکن اللہ کا فرمان سامنے آ گیا، اللہ کے نبی کا ارشاد سامنے آ گیا، تو بس فوراً مان لیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو صدیق اکبر کہتے ہیں، سچوں میں سب سے بڑا سچا، صدیق اکبر کا معنی یہی ہے، سچوں میں سب سے بڑا سچا۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر انہوں نے ایسا اعتماد کیا کہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، صبح کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد صحابہ کرام کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واقعہ معراج بیان کیا کہ آج رات کو اللہ نے مجھے یوں معراج کرا۔ صحابہ کرام نے سنا، اور یہی بات منکرین، کافرین، مشرکین، نہ ماننے والے، مخالفین ان تک بھی پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے بیت المقدس تک گیا، پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں سے اوپر، سدرہ سے اوپر مقام رفرف تک گیا، جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد واپس تشریف لایا ایک ہی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب یہ بات کافروں تک پہنچی تو ابو جہل جو کافروں کا سرغنہ تھا اس کو موقع ملا کہ بھلا یہ بات بھی کوئی ماننے کی ہے، یہ بھی کوئی عقل والا مانے گا کہ ایک انسان جو زمین سے چند فٹ بھی اونچا نہیں ہو سکتا، وہ اتنا بڑا سفر کر کے ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں، کئی مہینوں کا سفر تو مکہ سے بیت المقدس تک ہے، وہ سفر بھی کر لیا زمین پر، پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں آسمان بھی کراس کر لیا، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر چلا گیا، جنت و جہنم بھی دیکھی، تمام انبیاء کی ملاقات بھی ہوئی، ان کی امامت بھی۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ عقل نہیں مانتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ابو جہل اپنے دل میں یہ سوچ کر کے یہ بات چونکہ کوئی عقل والا مانے گا ہی نہیں، لہٰذا ابو بکر سے جا کے کہتا ہوں، وہ بھی نہیں مانے گا، وہ بھی کہے گا یہ نہیں ہو سکتا۔ اتفاق کی بات کہ اس صبح کی نماز میں وہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ معراج بیان کیا، ابو بکر صدیق موجود نہیں تھا۔ ابو جہل چلا گیا ابو بکر صدیق کے دروازے پر، ان کو کنڈا کھٹکا کے بلایا اور کہا بھلا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مکہ سے چلے، فلسطین بیت المقدس تک جائے، پھر وہاں سے 7 آسمانوں سے اوپر جائے، جنت جہنم دیکھے اور پھر واپس آ جائے، اور اس سارے میں رات کا ایک تھوڑا سا حصہ استعمال ہو؟ یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے صرف اتنا پوچھا کہ یہ بات کہی کس نے؟ اتنا بتاؤ کہ یہ معاملہ، یہ واقعہ، یہ بات بتائی کس نے ہے، کہی کس نے ہے؟ تو ابو جہل نے کہا اس نے کہی جس کا تو یار ہے، جس کے تو کلمے پڑھتا ہے، جس کی تو تصدیقیں کرتا ہے، جس کو تو نبی مانتا ہے، یہ بات اس نے کہی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا اگر اس نے کہی تو 100% سچ ہے، اگر اس نے کہی تو پھر 100% سچ ہے۔ ذرہ بھی تامل نہیں کیا، دلیل نہیں مانگی، غور کے لیے نہیں، سوچنے کے لیے نہیں، کوئی وقت نہیں مانگا۔ اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ اور آج ہم لوگ مادیت کے اندر اتنے پھنس گئے ہیں کہ جب تک ہمارا تجربہ نہ ہو، ہماری آنکھ دیکھے نہیں، ہمارے کان سنے نہیں، ہم کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے دین کی باتوں پر بھی یقین ہمارا کمزور ہو گیا۔ مشہور ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بہلول، اکثر نام سنا ہوگا، اللہ والے تھے، مجذوب تھے، بہلول رحمہ اللہ تعالی، بزرگ تھے، مجذوب تھے، ایسے پھرتے رہتے تھے۔ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، مٹی سے، کیچڑ سے، گارے سے چھوٹے چھوٹے گھر کی طرح بنا رہے ہیں۔ کوئی امیر آدمی کا وہاں گزر ہوا، اس نے پوچھا بہلول کیا کر رہا ہے؟ کہتے جنت کے محل بنا رہا۔ اس نے ازراہ محبت، ازراہ مزاح کہہ دیا، کوئی بیچو گے؟ ہاں جی بیچتا ہوں۔ کتنے پیسے لوگے؟ وہ جی اتنے پیسے۔ اس وقت کے درہم و دینار جو چلتے تھے، بتا دیا 10,000 لوں گا، اتنے ہزار لوں گا۔ کیونکہ وہ اللہ والا سمجھتے تھے، اس کی خدمت کرنا ویسے چاہتے تھے۔ اس نے کہا اپنے نوکر کو کہ اس کو اتنے پیسے دے دے۔
پیسے دے دیے. کہتے بہلول اب لکھ کے دے مجھے کہ تو نے جنت کا محل مجھے اتنے پیسوں کے بدلے میں بیچ دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے لکھ کے دیتا ہوں. لکھ کے دے دیا. وقت تھا گزر گیا. خدا کا کرنا اسی بندے پر موت آ گئی جس نے وہ پیسے دیے تھے اور تحریر لی تھی. وہ تو مٹی کا کھلونا بنا ہوا تھا اسی وقت بگاڑ دیا. اس نے کون سے جنت کا محل بننا تھا. اس بندے پر موت آ گئی. اس نے نصیحت وصیت یہ کی ہوئی تھی یہ میری جو تحریر ہے جب میرے اوپر موت آ جائے یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دے. مجھے دفناتے ہوئے یہ بہلول کی طرف سے جو میرے ساتھ معاہدہ ہوا ہے جنت کا محل میں نے اس سے خرید کیا ہے یہ میرے کفن میں تحریر رکھ دے. انہوں نے رکھ دی. ابھی قبر پر بندے کھڑے تھے دفن کرنے والے کہ ایک کاغذ فضا میں اڑتا ہوا آیا اور وہاں قبر پر آ کے گرا. اٹھایا دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہلول کے معاہدے کے مطابق اس بندے کو جنت کا محل دے دیا. اس بندے کو جنت کا محل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہلول کے معاہدے کے مطابق دے دیا ہے. اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی. اب جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے کئی صاحب ثروت تھے. ایک دوڑا بہلول کے پیچھے دوسرا دوڑا بہلول کے پیچھے تلاش کروں اس کو. جس کو ملا کہ تو نے فلانے کو محل بیچا تھا مجھے بھی بیچ میں بھی پیسے دیتا ہوں. وہ کہتا ہے مجھے بھی بیچ میں بھی پیسے دیتا ہوں. کئی بندے آ گئے. بہلول نے کہا اب نہیں. اس نے بن دیکھے لیا تھا تم دیکھ کے لے لے. ایمان بن دیکھے ہوتا ہے ایمان دیکھ کے نہیں ہوتا. ایمان وہی معتبر ہے یؤمنون بالغیب. اور آج ہم لوگ مادیت میں اتنے پھنس گئے ہیں کہ ہر چیز کو جب تک دیکھے نہیں ہم مانتے. اس لیے لوگ دین کے مسئلوں میں جب ہم شریعت کا فتویٰ بتائیں مسئلہ بتائیں یوں کیوں یوں کیوں یوں کیوں یوں کیوں. حالانکہ دین کی بات میں تحقیق اتنی ضرور ہے کہ آیا واقعتاً دین میں یہ ہے قرآن میں ہے حدیث میں ہے شریعت میں ہے بس ہے. اس کے بعد پھر کوئی کیوں کہ نہیں ہے چونکہ چنانچہ نہیں ہے پھر کیلو کال نہیں ہے. مسلمان ہے. جب بات کی تحقیق ہو گئی کہ قرآن میں ہے جب بات کی تحقیق ہو گئی کہ حدیث پاک میں ہے حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. لکھا ہوا ہے ہماری نماز کی کتابوں میں دعاؤں کی کتابوں میں صبح شام پڑھنے کی دعا لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. لکھا ہوا ہے لیکن پڑھتے ہم لوگ نہیں ہیں نہ یقین کرتے ہیں. ایک صحابی نے یہ دعا سنی تو کسی کافر نے چیلنج کر دی کہ تمہارا نبی کہتا ہے یہ دعا پڑھ لو کچھ نہیں ہوتا کوئی چیز نقصان نہیں دیتی یہ زہر ہے پی. اس نے زہر لے کے یہ دعا پڑھی اور پی لی کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ تو دور کی بات تھی چند سال پہلے کی بات ہے. امریکہ کے اندر ایک نوجوان مسلمان کو کسی ہوٹل کے اندر کسی کافر نے یوں چیلنج کر دیا کہ تم کہتے ہو نفع نقصان میرے اللہ کی طرف سے ہے ہمارے اللہ کی طرف سے ہے اگر ایسا ہے تو پھر یہ زہر ہے تو پی اور تجھے نقصان نہ ہو. اور اس نے مجمع عام کے سامنے پی اور کچھ بھی نہیں ہوا. یہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے. جب بندہ بن دیکھے اللہ کی ذات پہ یقین کرتا ہے تو پھر اللہ کر کے دکھاتا ہے. اور جب ہماری طرح ڈھیل مل یقین ہوتا ہے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. آج ہم مادیت کے اندر ایسے جکڑے. بھلا جی وہ فلسطین والے نہتے وہ حماس والے 2-4 مجاہد انہوں نے کس سے ٹکر لے لی ہے. ان کو پتہ نہیں تھا موت کو دعوت دے رہے ہیں. امریکہ جیسا سپر پاور اسرائیل کے ساتھ ہے فلاں اسرائیل کے ساتھ ہے فلاں اسرائیل کے ساتھ ہے. یہ مسلمان 2-4 پاگل یہ کیا کر لیں گے. تو کبھی سوچا ہے کہ جب حضور 313 لے کے بدر میں کھڑے تھے تو اس وقت مسلمانوں کی معیشت کمزور تھی یا طاقتور تھی اور مکے والوں کی معیشت کے مقابلے میں کیا کیفیت تھی. کبھی سوچا نہیں. پتہ ہی نہیں ہے یقین ہی نہیں ہے. اس وقت بھی سپر پاور مکہ کے پاس تھی مکے والوں کے پاس تھی
دولت ان کے پاس تھی، چودراہٹ ان کے پاس تھی، سرداری ان کے پاس تھی، افرادی قوت ان کے پاس تھی، ان کے پاس صرف خالی جسم تھے لیکن اندر میں ایمان تھا۔ تو پھر 313 جیتے کہ ہارے؟ ایمان نہیں ہے۔ کیسے ہم لوگ تقابل کرتے ہیں؟ یعنی وہی مادی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، سائنس کو دیکھنا ہے، اسلحہ کو دیکھنا ہے، فوج کو دیکھنا ہے۔ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، فوج ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے امریکہ کی ساری طاقت۔ اور اللہ کے بندے آپ تم تجربہ کر چکے ہو، افغانستان میں 20 سال امریکہ نے ٹکر ماری، سر مارا، 20 سال کے بعد گندا منہ لے کر کے معاہدہ ناکامی کا کر کے گیا، شکست خوردہ ہے۔ سپر پاور کہاں ہے؟ چند پٹھانوں سے، مسلمانوں سے مار کھا چکا ہے، ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے کھا چکا ہے۔ روس نہیں کھا چکا؟ افغانستان میں روس نے شکست نہیں کھائی، پہلی سپر پاور روس تھا، وہ بھی شکست مسلمانوں سے کھا چکا، ہمارے دور میں کھا چکا۔ اور دوسری سپر پاور امریکہ تھا، وہ بھی جوتے کھا چکا۔ پھر کیوں خدا کی ذات پر یقین نہیں کرتے ہو اللہ کے بندے؟ پھر بھی تمہارا یقین کس پر کھڑا ہے؟ پیسہ کس کے پاس ہے؟ فوج کس کے پاس ہے؟ حکومت کس کے پاس ہے؟ اسلحہ کس کے پاس ہے؟ یہ دیکھو خدا کس کے پاس ہے، خدا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ والے ہو کہ نہیں؟ مانتے ہو کہ نہیں؟ ہمت تو کرو ذرا، جمعے کا دن ہے اور کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ میں نے پہلے بھی 2 دن جمعہ پہلے عرض کیا تھا، ان فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہو اور دل سے دعا کیا کرو۔ وہ بہنیں میری بہنیں ہیں، وہ مائیں میری مائیں ہیں، وہ بیٹے میرے بیٹے ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ ہمارے جسم کا ٹکڑا ہیں، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں۔ اور یاد رکھو، اگر میرے گھر میں میت ہوتی تو مجھے رونا آتا کہ نہیں آتا؟ جہاں ایک میت ہوتی رونا آتا، وہاں کتنی میتیں؟ ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچے ان کو شہید کیا جا چکا ہے، ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بیچاری شہید ہو چکی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مرد شہید ہو چکے ہیں، اور لاکھوں بے گھر ہیں اور لاکھوں ہسپتالوں میں ہیں جن کے لیے دوائیوں کا کوئی انتظام نہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو اس لیے درخواست ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جان مال عزت